کراچی میں 23% ریٹ چل رہا ہے اس وقت, ابھی تک ڈکریز نہیں ہوا ہے. اب خدا نہ خواستہ محرم میں اگر ہم نے خیال نہیں رکھا اس کا تو یہ ریٹ بڑھ بھی سکتا ہے. ہم اس کاسٹ پہ ہم اپنے بچوں کو, والدین کو, بوڑھوں کو, بزرگوں کو اسٹیک پہ نہیں لگا سکتے. ہم نے 20 اگست کی اوپننگ کی ڈیٹ رکھی ہے. اب اس میں ہم ایک میٹنگ جو ہے وہ 7-8 محرم کو ہم رکھیں گے ریویو کرنے کے لیے پوری سچویشن کو, اور اس میں ہم باؤنڈ ہیں این سی او سی کے ڈیسیشن سے بھی, اور ہم اس میں جو ہماری پروونشل منسٹرز کی جو ہوئی ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے, فیڈرل منسٹر بھی اس میں شامل ہے شفقت محمود صاحب, اس سے بھی میری بات ہوئی تھی. ہم کوشش کریں گے, حالانکہ ایجوکیشن جو ہے وہ پیور پروونشل سبجیکٹ ہے, اس میں فیڈرل کا کوئی ہے نہیں, ہم پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں, مگر ایک کوآرڈینیشن میں ہم چلنے کی کوشش کریں گے. وہ بھی یہی عاشورے کے بعد. دیکھیں وہ ہم اس وقت اس کو ریویو کر کے کریں گے. ہمارے پاس 2 خطرات ہیں, جیسے آپ نے خود آپ کے سوال میں بھی جواب موجود ہے کہ یہ چیلنج ہے کہ 23% کووڈ کے ٹرانسمیشن ریٹ میں ہم استادوں کو اور بچوں کو اسٹیک پہ لگائیں, اور دوسرا یہ کہ ان کی تعلیم کا بھی سوچنا ہے کہ ان کی تعلیم بھی خراب نہ ہو, کیونکہ 2 سال تو ویسے ہی چلے گئے, 1.5 سال تو چلا گیا ہے اس پورے آن اینڈ آفس میں, بند ہونے اور کھلنے میں. مگر ہم فیصلہ وہ کریں گے جو بچوں کے حق میں ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں یہ نہیں بتا سکتا کہ خدا نہ خواستہ گاڈ فاربٹ کہ اگر وہ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے محرم کی وجہ سے ایک, تو پھر ہمیں یہ, میں ابھی سے آپ کو کہہ دوں کہ ہم 20 کو اوپننگ کر دیں گے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بچے کے حق میں اور والدین کے حق میں ہم کریں گے. وہ فیصلہ ہم 7-8 محرم کو دیکھیں گے. ایک نیا جو تعلیمی نظام میں چینج تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سرکاری اسکول میں ایڈمٹ کروایا تھا. اس بار آپ کیا کوئی ایسی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھی منسٹرز ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, وہ اپنے بچوں کو ضروری ہے کہ وہ تعلیمی دیکھیں, میں یہ بائنڈنگ ہو ہی نہیں سکتی, یہ کسی پہ لازم ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کل کھڑا ہو کے کہوں کہ بھئی اپنے بچے کو داخل کراؤ. یہ اس کو رائٹ دیا ہوا ہے, آئین نے بھی حق دیا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو جہاں بھی چاہے داخل کرائے, مگر یہ لازم ہے کہ بچہ ایک بچے کو پڑھائے ضرور. فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہے آرٹیکل 25A میں آئین کے, تو یہ میں نہیں کسی بھی لاگو کر سکتا کہ لازماً اپنے بچے کو ادھر پڑھاؤ یا ادھر پڑھاؤ. اب میں نے جب اپنی بچی کو وہاں پہ داخل کروایا تھا تو یہ میرا اپنا ڈیسیجن تھا, اور بچی خود کو قائل کر کے میں نے کیا تھا. اب اس کو 2 سال گزر گئے ہیں, میں اپنی بچی کو لیبارٹری کے تجربے گاہ میں نہیں رکھ سکتا. سچی بات یہ ہے, مجھے حق ہی نہیں پہنچتا, کسی دنیا کے ملک میں حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کو زبردستی مسلط کروں اپنی مرضی. اگر اس کی خواہش ہوگی تو جس اسکول میں داخل ہونا چاہے تو میں وہیں پہ داخل کر دوں گا. مگر ہم جب اپنا سسٹم بہتر کریں گے, گورنمنٹ کے اسکولز بہتر کریں گے, تو لازمی اپنے ہر کوئی والد جو ہے, والدین جو اپنے بچوں کو فری میں پڑھانا چاہے گا, کون چاہے گا کہ میں پرائیویٹ اسکولز کے اتنے ساری فیس بھروں. ہم بہتر کریں گے, آپ کل کہیں گے کہ ہمارے بچوں کو داخل کرو گورنمنٹ اسکول میں. یہ ہے, یہ سروس ہماری سائڈ سے. یونیورسٹیوں کا بھی ہم نے ان پرنسپل تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ عاشورے کے بعد کھولیں گے, لیکن یہ سارا انحصار ہوتا ہے کہ کووڈ کی سچویشن کیا بنتی ہے. اس کے بعد ہم بیٹھ کے سارے اس فیصلے کو ریوزٹ کریں گے. اس کے بعد فائنل فیصلہ جو ہوگا اس کے بعد ہوگا کہ سچویشن کس طرح بنتی ہے. ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر کووڈ کی سچویشن میں کمی آتی ہے اور بہتری آتی ہے تو عاشورے کے بعد اسکولوں کے ساتھ یونیورسٹیاں بھی کھولیں گے. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جتنی بھی سندھ کی جامعات ہیں ان کے جو رجسٹرار اور کنٹرولر ہیں وہ اڈاک سسٹم پر چل رہے ہیں, ان کی جو تعیناتی ہے وہ ابھی تک مستقل نہیں ہوئی. رجسٹرار جو وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ خود ہی جو ہے رجسٹرار کو اور کنٹرولر کو ایکٹنگ چارج یہ تو آپ سے جو پہلے ایڈوائزر تھے انہوں نے تو یہ درندہ مسئلہ حل نہیں کیا, تو کیا آپ کے ٹائم پیریڈ میں یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں, میں نے دیکھا ہے کہ جامعات کا اور یونیورسٹیز اور بورڈز کے کافی اور بھی ایشوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اس پہ ہم ابھی بھی ڈسکس کر رہے تھے, حالانکہ ہمارا آج کا ایشو نہیں تھا, آج تو ہم یہ ایگزام کے سلسلے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جتنے بھی اور ایشوز ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ مستقل طریقے سے اور بہتر طریقے سے حل کریں. اس معاملے میں بھی ہمارا پروسیس ہے, انشاءاللہ یہ جلد حل ہو جائے گا. جی پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو
सर जो देखा है कि वजीर चेंज होता है तो नई पॉलिसीज आती हैं, वो एक नए एम के साथ आता है, ठीक है सर, लेकिन ये पेपर जो आउट होता है, जो पूरे साल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती है सर। ये पेपर जो आउट होता है, अगर जो जिनकी वजह से ये होता है तो उनके लिए क्या, इसकी रोकथाम के लिए पहले आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या प्लान बनाया, अगर फिर से पेपर आउट होता है तो उनके जिम्मेदारान के लिए क्या क्या सजा तजवीज़ करेंगे? देखें हमने दो सूरतें होती हैं इसमें। अगर पेपर हमने आज बात की है, डिस्कस भी किया है, एक होता है कि पेपर जब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, बच्चे हाल में पहुंच जाते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि जी उसके बाद जब बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, उसके बाद कहीं से भी कोई ज़ाहिर है हज़ारों और लाखों के तादाद में एक ही टाइम पे बच्चों में वो पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद अगर कोई होता है तो वो अलग बात है। लेकिन उससे पहले अगर कोई बात होती है, कोई भी सामने आती है, हम हर सूरत में कंट्रोल करेंगे। इसके लिए बाकायदे हम एक उसके बाद ये एग्ज़ाम के बाद एक मुस्तकिल हिकमत अमली भी बनाएंगे, लेकिन इसमें भी हमने कोशिश की है कि हर मुमकिन इसको कंट्रोल करेंगे। किसी भी सूरत में जो बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, जो जानफशानी से पढ़ते हैं और उनका राइट पेपर आउट करके और कॉपी करके हम छीन लें उससे, ये किसी सूरत पर इस हवाले से मैं आपको थोड़ा ऐड कर दूं कि बेसिकली देखें, एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम बच्चों को पढ़ाना है। यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स जो है उनका काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना। अब इसमें हम दोनों की कोऑपरेशन बहुत लाजम है, क्योंकि इसमें जो मुलविस लोग होते हैं चीटिंग में या पेपर आउट करने में, या बोर्ड के मुलाजमीन होते हैं या एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोग होते हैं जो हमारे वहाँ पे इन्विजिलेटर या एक्सटर्नल लगते हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा है अपने राव साहब ने कहा है अपने सेक्रेटरी को कि हम कल से ये नोटिफाई कर देंगे कि दोनों में से जो भी मुलविस निकलेगा इसमें कहीं भी हमारी मिनिस्ट्री का होगा, उसको हम पनिश करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड्स। ये बोर्ड्स वाले हमें भेजेंगे कि भाई आपके फला लोगों को हमने इन्विजिलेटर रखा, उन्होंने हमारी जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट था उसकी वायोलेशन की, तो उस पर एक्शन हमारी मिनिस्ट्री उठाएगी, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री उठाएगी। बाकी जो इनके मुलाजमीन हैं उन पे जो उसमें शामिल होंगे, वो बोर्ड्स को क्लियर मैसेज आज राउत साहब ने दे दिया है कि उस पर जो भी मुलविस होगा उस पर एक्शन जो है वो मिनिस्ट्री वो सजा का तयन हमेशा क्राइम पे होता है। बीएससी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया था, उनके इम्तिहानात 9 महीने से डिले हो गए बहुत ज्यादा, और उनका कहना ये है कि उनके एग्जाम ना होने की वजह से दीगर जितने भी लोग हैं उनके इलेक्टिव एग्जाम्स लिए गए, लेकिन उनके तमाम पेपर लिए जाने और जैसे आप एग्जाम्स का ऐलान करेंगे और साहब का और टास्क फोर्स का कि उनकी तनख्वाहें बंद किए जाने का नहीं, ये हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये आशुरे के बाद हम अलो कर देंगे। तीन दिन का डायरेक्टर को मैंने टाइम दिया है, 3 दिन का। ये कल या परसों, मेरे ख्याल में आज तो छुट्टी का दिन था, कल या परसों मुझे वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसमें जो भी फाइंडिंग होगी उसी की रोशनी में उस पर एक्शन होगा। यकीनन हम एजुकेशन में इस चीजें बना